عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں اور صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگران نگہبان ہے اپنی رعایا۔ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ جو وقت کا حکمران اور بادشاہ ہوتا ہے، علاقے قوم قبیلے کا بڑ وڈیرا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہی ذمہ دار ہے، اسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے تو پوچھا جائے گا ہی، لیکن اس سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وقت کا حکمران حاکم ہے، وہ علاقے کا ہو، کسی ملک کا ہو، جیسا بھی ہو، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس سے اس کی بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اسی طرح آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر، اس کے بیوی بچے ہیں، جس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، وہ گھر کا کفیل ہے، نگران نگہبان ہے، اس سے اس کی باری میں ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وہی الفاظ جو حاکم اور بادشاہ کے لیے ہیں، حکمران کے لیے ہیں، وہی ہر اس شخص کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر آپ نے مزید وضاحت فرمائی، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار نگران اور نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بچوں کی تربیت اور پرورش کیسے کی، اس کے جانے کے بعد جب وہ کام کاج پہ چلا جاتا، محنت مزدوری کے لیے گھر سے باہر جاتا، عزت آبرو کی حفاظت کس انداز میں کی یا نہیں کی، بچوں کی تربیت کے حوالہ سے اس کا مال و دولت، اس کے گھر کے معاملات کس انداز میں چلائے، سنبھالے اور سنوارے، اس عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دوبارہ سے تاکیدی حکم دینے کے لیے وضاحت فرمائی، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک بندہ تم میں سے ذمہ دار ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داری اور اس کی رعایا اور وضاحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چھوٹے سے لے کر بڑا ہر ایک آدمی، اس کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ فرائض اور واجبات اس پر لازم اور ضروری ہوتے ہیں جو اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں، ہر ایک کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور اس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں، فرائض، واجبات بھی ہوتے ہیں جن کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح فرض اور قرض ادا کیے بغیر ان کی ادائیگی نہیں ہوتی، چھٹکارا نہیں، جان بخشی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی فرائض و واجبات اور ذمہ داریاں ہیں، ان کی ادائیگی بھی اچھے اور آسان انداز میں۔ اب ہم صرف یہ سمجھ لیں جو ہمارے بال بچے ہیں ان کو اچھا پہنا دینا، اچھا کھلا دینا، اچھا گھر مہیا کر دینا، ذمہ داری پوری ہوگی؟ قطعاً نہیں، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ ذمہ داری تب پوری ہوگی انہیں اچھا انسان بنا کے جائیں، معاشرے کا ایک بہترین اور مفید فرد بنا کے جائیں، جو صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھے، دوسروں کے لیے جینا سیکھے۔ یہ کیا زندگی ہے، اپنے لیے جیے بندہ، کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی کی فکر نہ ہو، کسی کا درد دل میں نہ ہو، کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی نہ ہو، لوٹ مار ہو، جانوروں والی زندگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جانور پھر بھی اپنے ہم جنسوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی نہ کسی لمحے کچھ نہ کچھ ان میں بھی ہمدردی آ جاتی ہے۔ بندہ اولئک کالانعام بل هم اضل والی صف میں نہ چلا جائے کہ جانور کیا، اللہ فرماتے ہیں جانوروں سے ہی بدتر نہ ہو جائے، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھول جائے، اس کے جو حقوق ہیں جن کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے وہ اللہ کو ہی بھلا دے، اللہ کی مخلوق کو سرے سے بھول جائے، والدین کے حقوق کا نہ پتہ ہو، بڑے اور چھوٹوں کے حقوق کا نہ پتہ ہو، بات چیت کرنے کا رنگ ڈھنگ طریقہ سلیقہ ہی نہ سکھا کے جائیں، صرف جائیدادیں بنا کر اولاد کو دے دینا، اچھا گھر بنا کے دے دینا، کھانا پینا، رزق روٹی، یہ تو جانور بھی اپنے انداز میں جو خوراک ان کی اللہ نے بنائی ہے فطرتی انداز میں وہ بھی کھا رہے ہیں۔ ہر طرح کی مخلوقات
وہ بری ہوں، وہ باری ہوں، وہ فضا میں رہنے والی ہوں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، اتنی اللہ کی مخلوقات ہیں گنتی میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم خشکی پہ رہتے ہیں، بری زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں بری مخلوقات جو خشکی کے پہ رہنے والی مخلوقات ان کا بھی ہمیں اندازہ نہیں۔ چیونٹیاں ہیں، ان کی کتنی قسمیں، سانپ ہیں، سینکڑوں قسمیں سانپوں کی ہیں، پرندوں کی، اس طرح دیگر چھوٹی چھوٹی مخلوقات، کیڑے مکوڑے ہیں، جراثیم، مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کلیوں میں، پتہ نہیں اللہ کی مخلوقات، یہ اللہ کے کام ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، وہ کاریگری ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ہم تو اگر اس کی نعمتیں جو ہم پر اللہ نچھاور کرتا ہے ہم انہیں شمار کرنا چاہیں، لا توسوہا، اللہ فرماتے ہیں تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا و مافیہ کے حساب و کتاب جمع کر لو، صرف میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں نہیں گن سکتے، تمہاری کتنی پہنچ ہے، کتنے پانی میں ہو تم۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ صرف حکمران یا بڑ وڈیرے ذمہ دار نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک چھوٹا بڑا مرد عورت ہر ایک ذمہ دار ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کرے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ سمجھ جائے، ملک میں امن و امان ہو، ملک ترقی کرنے لگ جائے، ملک میں بہتری آ جائے، خوشحالی آ جائے، ہر ایک امانت دار بن جائے۔ کہاں سے تبدیلی ہم چاہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف۔ ہم گنتی 100 سے نیچے کو شروع کر دیتے ہیں، 1 سے 100 کی طرف نہیں جاتے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، میں کس حیثیت میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اس حیثیت سے میں سوچوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اتنی اعلیٰ ہستی کا میں غلام ہوں، ان کا میں امتی ہوں۔ اس انداز میں میں سوچوں کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، آپ نے کس چیز کے کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، کس چیز سے مجھے روکا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے کن کاموں سے منع کیا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو میرے ذمہ کرنے والے ہیں میں کروں، جو جن سے مجھے روکا گیا ہے میں رک جاؤں، اپنے آپ کو روک دوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کروں۔ پھر میری ذمہ داری ہے میرے گھر والے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے آل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے برملا طور پر یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی دہتی آگ سے بچاؤ، اپنے آل و عیال کو بھی، جن کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔